ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بات چیت اور میں ہوں غلام نبی مدنی۔ بدقسمتی سے پاکستان کے اندر انتخابات سے پہلے دہشت گردانہ کارروائیاں ہو رہی ہیں اور پاکستان کی سالمیت کے لیے جو لوگ خطرہ تھے وہی لوگ دوبارہ سے سر اٹھا رہے ہیں، اور اس میں زیادہ تر جو لوگ جو پاکستان کے بیرونی دشمن ہیں، دراصل انہی کا جو کردار ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ تو دہشت گردانہ کارروائیاں ہو رہی ہیں پاکستان کے اندر، تو دوسری طرف پاکستان کے اندر الیکشن کے حوالے سے جو کمپین ہے وہ بھی جاری ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کے اندر انتخابات سے پہلے بدامنی کی جو کوششیں ہو رہی ہیں ان پر قابو پایا جا سکے گا، اور اہداف کیا ہیں؟ پاکستان کے جو دشمن ہیں وہ اس طرح کی مذموم کارروائیوں سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان سے وہ کیا چیزیں چاہتے ہیں؟ اسی حوالے سے ہم پروگرام میں آج ہم بات چیت کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہم بات کریں گے جو پچھلے 3-4 دن کے اندر جو بم دھماکے ہوئے، بالخصوص مستونگ کے اندر 130 سے زائد جو پاکستانی شہری تھے معصوم وہ شہید ہو گئے، اور 2 امیدوار بھی انتخابات کے حوالے سے وہ بھی شہید ہو گئے، جن میں جناب سراج رئیسانی صاحب بھی تھے، وہ امیدوار تھے بلوچستان کے اور پاکستان کے ایک ہیرو تھے ایک قسم کے۔ اور اسی طرح بلوچستان پشاور کے اندر بھی جو بم دھماکہ ہوا اس کے اندر ہارون بلور کی جو شہادت ہوئی وہ بھی یقیناً افسوسناک ہے۔ پھر اکرم دورانی کے صاحب کے اوپر بھی بنوں میں حملہ ہوا لیکن وہ بچ گئے اس میں۔ انہی سوالات پر آج ہم بات چیت کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہوں گے بلوچستان سے جناب جو بلوچستان کے نگران وزیر داخلہ ہیں آغا عمر صاحب، وہ ہمارے ساتھ شرکت کریں گے، اور اسی طرح میجر جنرل ریٹائرڈ جو ہیں نظر زمرد صاحب وہ بھی ہمارا ساتھ دیں گے، اور میر بہرام بلوچ صاحب وہ بھی بلوچستان سے ہمیں جوائن کریں گے۔ اسی طرح پاکستان کے مائناز جو تجزیہ نگار ہیں جناب غلام مصطفیٰ صاحب، جنرل غلام مصطفیٰ صاحب وہ بھی ہمارا ساتھ دیں گے۔ اگر ہم پروگرام کے آغاز کی بات کریں اور ساتھ میں بات کریں بلوچستان کے حوالے سے جو کل افسوسناک واقعہ ہوا، یقیناً یہ پاکستان کی تاریخ میں جس طرح پہلے ثانیات ہوئے اس طرح کا ایک بہت بڑا ثانیہ ہے۔ بلوچستان کے اندر بدقسمتی سے پچھلے کافی عرصے سے 9/11 کے بعد بالخصوص بدامنی کی جو لہر ہے وہ تیزی سے جاری ہے، اور زیادہ تر جو لوگ ہیں بلوچستان کے اندر جو بدامنی کی کارروائیوں میں ملوث پائے گئے ہیں ان کے جو تعلقات ہیں یا ان کے جو لنکس ہیں وہ پڑوسی ممالک کے ساتھ پائے گئے ہیں، جن میں ایران بھی شامل ہے اور انڈیا بھی شامل ہے، اور اسی طرح دیگر قوتیں بھی شامل ہیں۔ اور ان کے اہداف کیا ہیں؟ اہداف یہ ہیں کہ بلوچستان میں بدامنی پیدا کر کے جو وہاں پر پاکستان کی معدنیات ہیں یا وہاں پر سی پیک چل رہا ہے، گوادر پورٹ پر کام جاری ہے، اس کو ختم کیا جائے یا اسے جو ہے نا کسی طرح سے بدامن کیا جائے۔ یہی سب سے مین اہداف ہیں، اور اس میں جو پکڑے جانے والے لوگ ہیں اگر ہم ماضی کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھیں تو ہمارے سامنے ایسے لوگوں کے نام سامنے آتے ہیں جن کے تعلقات ایران کے ساتھ بھی پائے گئے ہیں اور جن کے تعلقات انڈیا کے ساتھ بھی پائے گئے ہیں۔ ان میں سر فہرست جو نام ہے وہ کلبھوشن یادو کا ہے کہ کس طرح سے اس نے اقرار کیا، اس کا نیٹ ورک بلوچستان میں کس طرح سے بدامنی اور دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث پایا گیا ہے۔ اب پچھلے 4-5 سال 3-4 سال ہو گئے ہیں پاکستان کے اندر، کلبھوشن یادو ابھی تک گرفتار ہے، اور اس کے جو تعلقات والے ادارے تھے یا جو اس کا نیٹ ورک تھا وہ بھی کسی حد تک پکڑا جا چکا ہے، لیکن مکمل طور پر ابھی تک خاتمہ نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں۔ جب تک ان اعلی کاروں کو نہیں پکڑا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے جو اصل لوگ ہیں وہ بھی نہیں پکڑے جائیں گے۔ اس کے لیے کرنے کا کام یہ ہے کہ جو پاکستان کی جو حکومتیں بنتی ہیں وہ بلوچستان کو اہمیت دیں۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے ایسا ہوا کہ بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا رقبے کے اعتبار سے صوبہ ہے، اور اگر دیکھا جائے تو معدنیات کے حوالے سے بھی سب سے بڑا اور سب سے زیادہ مالدار صوبہ بھی بلوچستان ہی ہے، لیکن اگر دیکھا جائے غربت کے اعتبار سے اور مفلسی کے حوالے سے تو وہاں پر حالات اچھے نہیں ہیں، اور غربت میں سب سے پہلا نمبر جو ہے وہ بلوچستان کا آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر توجہ ہی نہیں دی گئی، کچھ وفاق کی طرف سے غلطیاں ہوئیں، کوتاہیاں ہوئیں، اور اسی طرح کچھ وہاں کے جو اپنے جو وڈیرے تھے یا سیاستدان تھے ان کی طرف سے کمی کوتاہیاں ہوئیں کہ انہوں نے جو وہاں فنڈ ملتا تھا عوام پر خرچ نہیں کیا، بلوچستان کی ڈیولپمنٹ میں پیسے نہیں لگائے، اور پروجیکٹ جو تھے ان کو مکمل نہیں کیا۔ تو یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے۔ اس کی ایک واضح مثال ہے کہ کل جو حملہ ہوا مستونگ کے اندر، تو وہاں پر ہسپتالوں میں خون نہ ہونے کی وجہ سے بھی بہت سے لوگ شہادت پا گئے، شہید ہو گئے۔ تو یہ وہ ایلیمنٹس ہیں جن کی وجہ سے بلوچستان میں ابھی تک جو ہے صحیح طرح سے کوئی
خاطر خواہ کارکردگی سامنے نہیں آئی. جب تک حکومت کی طرف سے وہاں اپنے جو لوگ ہیں، عوام جو ہے وہ تو ظاہر سی بات ہے وہاں پر ایک پورا کلچر ہے، برادری ہے، قبائل ہیں، وہ خود جب تک آواز نہیں اٹھائیں گے، اور اسی طرح جو وہاں کے اپنے لوگ ہیں جو سیاستدان ہیں، جب تک وہ بلوچستان کے حوالے سے نہیں سوچیں گے، ظاہر سی بات ہے کوئی اور نہیں سوچ سکتا، پاکستان بھی نہیں سوچے گا. جب تک وہ اپنا حق نہیں مانگیں گے تو انہیں حق نہیں ملے گا. تو اس میں زیادہ تر وہ لوگ آتے ہیں کہ جو کئی عرصے سے، یعنی کہ وہ پاکستان بننے سے ہی سیاست میں شامل ہیں، تو وہ اپنے مفادات پر سمجھوتہ کر لیتے ہیں، مختلف حکومتوں کے ساتھ مل جاتے ہیں، ان سے وہ فنڈز بھی لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ فنڈز خرچ نہیں کرتے. تو ایک تو وہاں پر ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے، وہاں پر ترقیاتی کام ہونے چاہیے، اور دوسرا جو ہے وہاں کے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں میجر ریٹائر جناب نذر زمرد صاحب، بلوچستان سے تعلق ہے. السلام علیکم سر، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں. وعلیکم السلام. جی سر، بلوچستان کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ انتخابات سے پہلے کل بھی واقعہ ہوا، افسوسناک ثانیہ ہوا بلوچستان کے اندر، مستونگ کے اندر، اور اس سے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں. دہشت گردانہ کارروائیاں زیادہ تر بلوچستان میں ہوتی رہی ہیں، بدامنی زیادہ تر وہیں پھیلانے کی کوشش کی جاتی رہی ہے. تو کل کے واقعے پر آپ کیا کہیں گے کہ یہ کیوں کروایا گیا، اور اس کے پیچھے اہداف کیا ہیں، اور کون لوگ تھے اس کے پیچھے؟ سب سے پہلے تو میں جو حادثہ مستونگ میں ہوا، میں بڑی شدید مذمت کرتا ہوں، اور جو اس میں شہید ہوئے ہیں ان کے لیے درجات بلند، اللہ میاں ان کے درجات بلند کرے، اور ان کے لواحقین کو صبر و جمیل عطا فرمائے. بنیادی طور پہ دیکھا جائے کہ جی بلوچستان جو ہے نا بہت ہی سینسٹیو علاقہ ہے، اور سینسٹیو علاقہ رہا ہے، اور اسپیشلی ان ریلیشن ٹو سی پیک. جی، سی پیک کی سچویشن میں مسئلہ یہ ہے، بلوچستان کا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ بلوچستان ایک وائٹل جگہ ہے اس معاملے میں، تو یہاں جو ہے دہشت گردی کے جو ایلیمنٹس ہیں وہ زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں اس میں، کیونکہ ہمارے ہمسائے میں افغانستان ہے، اور افغانستان کا آپ کو پتا ہے کہ وہاں امریکہ بھی ہے، اور وہاں جو ہے انڈیا بھی ہے، اور چمن بارڈر اور کوئٹہ میں ہارڈلی 1.5 سے 2 گھنٹے کا سفر ہے. تو جو یہ اس قسم کے دہشت گرد ہیں جو انفلٹریٹ کرتے ہیں بلوچستان میں اس قسم کی کارروائیاں کرنے کے لیے، کیونکہ اس وقت بلوچستان میں جو الیکشن کا پروسیس چل رہا تھا وہ ایک بلوچستان میں ایک نئی پارٹی امرج ہوئی تھی، بلوچستان عوامی پارٹی، جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ یہ ایک بہت ہی الیکٹیبلز کی پارٹی ہے. اور بلوچستان کیونکہ بہت ساری سیاسی جو ہے نا اس میں ہمیشہ جو حکومت بنتی تھی وہ ایک بہت ہی مخلوق حکومت ہوتی تھی، تو کسی کو کام کرنے کے لیے اتنی لبرٹی نہیں ہوتی تھی. تو اس بنیاد پہ لوگوں کے ذہن میں یہ آیا کہ ایک ایسی پارٹی بنائی جائے جو کم از کم اس میں ایسے لوگ ہوں جو محب وطن ہوں، جو بلوچستان سے زیادہ تصویر رکھتے ہوں، اور ایک کنسنسس ڈیولپ ہو، اور ایک بڑی مضبوط قسم کی حکومت بنے، تاکہ بلوچستان کی جو ڈیولپمنٹ ہے ان ریلیشن ٹو سی پیک اور ان ریلیشن ٹو سیکورٹی، تاکہ اس میں کوئی رخنا نہ ڈال سکے. تو اس بنیاد پہ جب یہ بلوچستان میں یہ سب چیزیں جب یہ ڈیولپ ہونی شروع ہوئی، تو obviously وہ جو ہمارے ایکٹرز تھے، جو ویسٹرن انٹرسٹ ہے جن لوگوں کا، جو بلوچستان میں نہیں چاہتے ایک پرامن صوبہ ہو اور انداز میں الیکشن ہو اور لوگ الیکٹ ہو کے جو ایک اچھی حکومت بن سکے. اور بلوچستان جو بیسیکلی ایک بہت ہی امپورٹنٹ پلیس ہے اور بلوچستان کے لیے ترقی بہت اہم ہے، تو وہ لوگ نہیں چاہتے کہ بلوچستان میں امن ہو، بلوچستان میں سیاسی استحکام ہو، جس کی وجہ سے یہ جو ایک ثانیہ کریٹ ہوا، ثانیہ جو ہوا، جو اس قسم کے اس سے پہلے بھی، اگر اس ثانیہ سے پہلے بھی خوددار میں بھی جو ہے کہیں کسی نے اس پارٹی کے دفتر کے گرد ایک بم بلاسٹ کیا. یہ ایک انفارچونیٹ ہے کہ مستونگ کے علاقے درنگڑ میں، کیونکہ یہ ایک سراج ثانی ایک بہت ہی جو ہے نا بریو اور بہت ہی پیٹرائٹ قسم کی پرسنالٹی تھی، جو اس مستونگ کے حلقے سے الیکشن لڑ رہے تھے، تو ان کی فین فالوئنگ بہت زیادہ تھی. بٹ فین فالوئنگ جہاں فین فالوئنگ ہوتی ہے وہاں obviously بہت چیزیں میٹر کرتی ہیں، جو مخالفین ہیں اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب آپ خود اندازہ لگا رہے ہیں کہ 234 آدمی جو ہے نا اس علاقے میں شہید ہوئے ہیں اور 100 سے زیادہ جو زخمی ہوئے ہیں، تو یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہے بلوچستان کی الیکشن پروسیس کو سبرداشت کرنے کے لیے. سر آپ کے خیال میں سر آپ کے خیال میں کن لوگوں نے یہ کروایا ہے؟ اس میں انڈیا کا بھی نام لیا جا رہا ہے، اور ساتھ میں کیونکہ کلبھوشن یادو جیسے جو لوگ پکڑے گئے ہیں، نیٹ ورک جو پکڑا گیا ہے، ان کے تعلقات جہاں انڈیا کے ساتھ تھے وہاں ہمارا دوسرا پڑوسی ملک ایران اس کے ساتھ بھی تھے. تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایران کے اندر را کے کچھ نہ کچھ دفاتر بھی ہیں. تو کیا ایسی کچھ باتیں ہیں؟
देखिए बुनियादी तौर पे देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि गुलभूषण दराज जो है वो ईरान से पकड़ा गया, और ईरान में डेफिनेटली जो इंडिया और ईरान के जो इतने रिलेशन है, तो उनकी जो जड़ें हैं वो ईरान में है, इसमें कोई शक वाली बुनियाद नहीं है। क्योंकि इस वक्त जो सानिया हुआ है, इसको बुनियादी दाश ने एक्सेप्ट किया है। अब दाश जो है वो जब एक्सेप्ट करती है, तो इस पे बुनियादी तौर पे जब ये हमारा एलिमेंट अब जाता है, तो दाश आपको पता है कि कुछ एलिमेंट बलूचिस्तान में भी है और दो स्ट्रेंथ में नहीं है, बट अफगानिस्तान में उनकी जड़ें बहुत मजबूत है। तो ऑब्वियसली राह जो है ना इस वक्त में इम्पैक्ट कर रहा का बेसिकली इन लोगों को इस्तेमाल कर रहा है बलूचिस्तान में अनसर्टेनिटी क्रिएट करने के लिए, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी के लिए, और जो सिक्योरिटी का इशू है उसको ज्यादा एग्रीवेट करने के लिए, ताकि यहाँ जो सी पैक का जो प्रोसेस है वो बेहतर अंदाज में ना चल सके। जी बिल्कुल सर, आपने जैसे कहा कि दाइश ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है, लेकिन सर सवाल ये है कि ज़्यादातर जो ताल्लुकात वो दाइश का जो मामला है अफगानिस्तान के अंदर वो बहुत कम है, इतना ज़्यादा नहीं है, और पाकिस्तान के अंदर तो वैसे भी नहीं है। तो क्या ऐसी वजह है कि दाइश के नाम पर कोई और लोग तो नहीं है जो बागी हैं, यानी बलूचिस्तान के अंदर भी कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो बागी हैं, रियासत के खिलाफ लड़ रहे हैं, उन्होंने रियासत का नाम इस्तेमाल किया हो? नहीं, बुनियादी तौर पर मैं चीज इसलिए एग्री नहीं करता, क्योंकि देखिए जो खुदकश हमला है ना जी, खुदकश हमला जो है ना हमेशा ये मोटिवेटेड किस्म का एक्शन है। इसमें अगर आप हमारे लोकल जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो ये काम नहीं करते, ठीक है, क्योंकि वो बेसिकली सेकुलर सोच के हामिल है, और वो इस किस्म के खुदकश हमलों पे बिलीव नहीं करते, और ना कभी इससे पहले को बलूचिस्तान में खुदकश हमले इंसिडेंट किसी लिबरेशन आर्मी ने या नेशनल फ्रंट ने या बलूचिस्तान रिपब्लिकन आर्मी ने किया हो। तो ये बेसिकली एक बिल्कुल इस्लामिक फैनेटिक जो लोग थे, उसको रॉ ने यूज किया और यूज करके ये ऐसा एक्शन किया जिससे डैमेजेस, जो बेसिकली डैमेज क्रिएट करना था बलूचिस्तान में, और एक ऐसी शख्सियत को निशाना बनाना था जिसके बलूचिस्तान के आम अवाम में रूट्स थे, और वो एक बहुत ही मोहब्बे वतन और एक पेट्रियट, और वो बेसिकली उसकी बड़े परसेंट अगर आप देखें हिस्ट्री, तो वो बेसिकली इंडियन के खिलाफ बहुत शिद्दत से बोलता था वो शख्स। तो जी इंडियंस को कभी भी वो चीज भी बोल रहा है, और पाक फौज के साथ। जी सर। जी तो सर आप अभी क्या तजावीज़ देंगे कि चूंकि आपका आर्मी से भी ताल्लुक़ रहा है, आपने बलूचिस्तान को अच्छी तरह से देखा होगा, तो बलूचिस्तान में अमन व अमान को बेहतर करने के लिए आप क्या तजावीज़ देंगे कि क्या करना चाहिए? देखिए बुनियादी तौर पे तक अमन अमान की बहुत चीजें कर रहे हैं, और हमारी जो आर्म फोर्सेज हैं या सिविल आर्म फोर्सेज हैं उन्होंने काफी हद तक इस पे काबू किया है, और बहुत शिद्दत से जो है ना वो उस पे जो है इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो बलूचिस्तान में बहुत शिद्दत से हुए हैं, और इनकी काफी हद तक जो है ना बलूचिस्तान के हालात अगर आप 4-5 साल पहले देखें, आज उससे जमीन आसमान का फर्क है। तो ये सिक्योरिटी फोर्सेज जो है ना ये बुनियादी तौर पर ये अपना किरदार अदा कर रही है, बट क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये इतना बड़ा सूबा है जिसको लॉक है, जिसको कंट्रोल करना अभी तक इतने इफेक्टिवली आर्म फोर्सेस नहीं कर सकती, क्योंकि आर्म फोर्सेस का एम्फसाइज टुवर्ड्स बकरान डिवीजन, गवादर और उस एरिया में है। तो बट वी आर होपफुल कि अगर एक अच्छी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बलूचिस्तान में आ गई, और इसी तरह फोर्सेस की इन्वॉल्वमेंट और कम्बिनेशन, दोनों की कम्बिनेशन से अगर काम हुआ, तो बलूचिस्तान में हालात बेहतर हो सकते हैं। जी सर, इसमें एक बात और भी है कि जो बलूचिस्तान की जो ज़्यादा सरहद है वो ईरान के साथ मिलती है, तो जैसे कि हम अफ़गानिस्तान के साथ सरहद पे जो है बाड़ लगा रहे हैं, तो ऐसा क्यों नहीं होता कि हम ईरान के साथ जो सरहद है उस पर भी बाड़ लगा दें, ताकि वहाँ से भी कुछ खतरात जो हैं वो हमें टल जाएं? नहीं, वो देखें, वो बात सही है आपकी, वो बिल्कुल बात बजा है आपकी, क्योंकि ईरान से भी हमें बहुत दफ़ा इसके थ्रेट्स लगे हैं, बट क्योंकि इसलिए कि जो हमारा बॉर्डर ईरान के साथ मिल रहा है, तो वहाँ जो लोग रह रहे हैं, ठीक है, उनका जो माशी जो ताल्लुक है वो ईरान के साथ ज्यादा है। तो इस वजह से वहाँ के लोग कभी भी अगर किसी स्टेज पे किसी इंसर्जेंसी की वजह से अगर वो रूट बंद किया जाता है, तो अवाम की तरफ से डेलीगेशन आती है जो फोर्सेस के लिए कंफर्टेबल नहीं है। तो इसके लिए बुनियादी तौर पे सबसे पहले पाकिस्तान को, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को उन तमाम बॉर्डर एरिया जो ईरान से लिंक अप है वहाँ एक मुआशी तरक्की डेवलप करनी पड़ेगी, ताकि लोग जहाँ पाकिस्तान की पे डिपेंडेंट हो, न कि ईरान की डिपेंडेंट हो। तो इसलिए अगर जब
وہاں کے معاشی انٹرسٹ جو ہیں لوگوں کے پاکستان سے جب ہو جائیں گے تو پھر وہاں جو بابر وائر لگانا وہ بہت ضروری ہے تاکہ وہاں جو ہمارے ایلیمنٹس بیٹھے ہیں ان کو انفلٹریٹ کرنے کی اجازت دی جا سکے. جی جنرل صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ تھے ہمارے ساتھ جناب میجر نذر زمور صاحب، بہت اچھی گفتگو کر رہے تھے. بلوچستان سے تعلق ہے، آرمی سے بھی تعلق رہا، اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ دراصل جو بنیادی طور پر بلوچستان کے اندر بدامنی کے لیے جو ایلیمنٹس ہیں، جو لوگ وہاں پر بدامنی چاہتے ہیں، وہ لوگ ہیں جو پاکستان کو پرامن نہیں دیکھنا چاہتے. تو اب ان لوگوں پر کیسے قابو پایا جائے؟ ظاہر سی بات ہے اس میں جہاں تعلیم کا کردار ہے وہیں پر جو ہے وہاں کی عوام کو شعور دینا. اور شعور کیسے آئے گا؟ شعور ڈیولپمنٹ سے آئے گا، وہاں ترقیاتی کاموں سے آئے گا. تو جب تک وہ چیزیں نہیں ہوں گی تب تک جو ہے بلوچستان کے اندر امن نہیں آ سکتا. تو اس میں اب وہاں کی بلوچستان کی حکومت کو بھی چاہیے، اور اسی طرح جو وفاق کو بھی چاہیے کہ بلوچستان کے اندر جو ہے اس طرح کے پروجیکٹ لگائے جائیں کہ وہاں کی عوام کو ہر طرح کی سہولیات ملیں. وہاں کی عوام کو پڑھنے کے لیے جو سکولز ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، وہ وہاں ان کو میسر آئیں. اور اسی طرح وہاں کی جو عوام ہیں ان کو قومی دھارے میں شامل کیا جائے. بہت اچھی بات ہے کہ پاکستان کی آرمی کے اندر زیادہ تر جو ہے جو اعلیٰ جرنیل کافی بڑے بڑے بنے پاکستان کے اندر آئے وہ بلوچستان سے آئے. تو اس لیے یہ ایک اچھی بات ہے کہ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے میر بہرام بلوچ صاحب نے. السلام علیکم میر صاحب، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں. وعلیکم السلام، آپ کی مہربانی ہے، ہمیں یاد رکھتے ہیں. جی میر صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ بلوچستان کے اندر پہلے بھی بدامنی کے واقعات ہوتے رہے، دہشت گردانہ کاروائیاں ہوتی رہیں، اور کل بھی ایک افسوسناک ثانیہ ہوا. تو اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں اور کیوں کروانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں یہ جتنے واقع پہلے بھی ہوئے ہیں اور کل کا جو انتہائی افسوسناک ہوا ہے اس میں بالکل بین الاقوامی انوالومنٹ ہے، اور خاص طور جو ہمارے ہمسائے ممالک ہیں ان کی انوالومنٹ ہے. اور نواب سراج رحسانی کے بارے میں بتا دوں کہ وہ ایک انتہائی محب وطن پاکستانی تھے، بلکہ شہید طور سے زندہ رہتے ہیں. اور خاص طور پر جب انڈیا میں کوئی واقعہ ہوتا تھا تو سب سے پہلے بلوچستان سے ریئیکشن دینے والوں میں سے وہ فرنٹ لائن پر ہوتے تھے روز اول سے. اس نے اپنے آخری پیغام میں جو کہا تھا کہ جی میں خوش قسمت ہوں گا کہ میں اس سرزمین مادر وطن پاکستان اور بلوچستان کے لیے اپنے جان دے دوں. اور اب صبح جو اطلاع آتی ہے کہ جی افغانستان سے دہشت گرد 2 دن پہلے ذریعہ بارڈر پاکستان انٹر ہوا ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ان میں جو افغانستان اور انڈیا کا انوالومنٹ اور ملا ہمیشہ ہے، اور یہ حالات کو جو ہے جان بوجھ کر دوسری طرف لے جانا چاہتے ہیں، اور جو جمہوریت کا پٹی روا دوا ہے اس کو جو ہے پٹری سے اتارنا چاہتے ہیں. جی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حملہ کرنے والے لوگ کون ہیں؟ کیا صرف اس میں انڈیا ملوث ہے یا پھر دیگر جو پڑوسی ملک ہیں، بالخصوص ایران کا نام بھی آتا ہے کہ وہاں بھی را کے جو ہے نا دفتر وغیرہ ہیں، تو وہ بھی شامل ہیں اس میں کیا؟ ان کا تو میں ایک دم نہیں کہہ سکتا ہوں، کیونکہ جو بلوچوں کا اور ایران کا رشتہ ہے وہ صدیوں سے چلتا آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. ان کے رشتے بھی وہاں ہوتے ہیں، اس میں بالکل انوالومنٹ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن حکومت وقت کو بہت سی چیزیں دیکھنے پڑتے ہیں کہ ایک اس طرح کا بندہ جو اتنا ہی محب وطن اور مختلف ٹاسک ملک کے حوالے سے ان کو الیکشن میں آگے لانے کے لیے، الیکشن میں آنے کے لیے ان کو سیکورٹی فراہم کرنا چاہیے. یہاں آپ دیکھیں کہ جو نگراں سیٹ اپ آیا ہے اس میں آپ پی ایم کو دیکھیں، مختلف سی ایمز کو دیکھیں، چیئرمین نیب کو دیکھیں، الیکشن کمیشن کے چیئرمین کو دیکھیں، انہوں نے سب انتظامی امور ریٹائرڈ ججوں کو دے دیے. ججوں کا کام ہوتا ہے قانونی نوعیت کی، یہ ساری انتظامی اموریت کے پوسٹیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. یہاں تو پھر بعد میں یہی ایشو سامنے آتے ہیں کہ جس طرح چیف جسٹس نے جو ہے نا سب کے گارڈز لے لیے تھے، سیکورٹی گارڈ، ان کو پتہ نہیں تھا کہ کس نوعیت کے تھے اور کیا ہے، اور مختلف حوالے پر جو ہے نا سابقہ ہوم منسٹر یا ہوم انٹیریئر منسٹر یہ ہوتے ہیں وہ پھر ہٹ لسٹ پر ہوتے ہیں. لیکن اس پر گورنمنٹ نے نگراں حکومت جو ہے نا یہ دینے میں ناکام ہے سیکورٹی. تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو نگران حکومت نے تو ٹھیک ہے ناکامی کسی حد تک ان کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیکورٹی کے معاملات ہیں، تو لیکن اب اس کو بہتر کرنے کے لیے وہاں کی جو عوام ہے ظاہر سی بات ہے اور وہاں کی جو امیدوار ہیں انہوں نے بھی تو مطالبہ کیا ہوگا. کیا اب وفاق کی طرف سے یا نگران حکومت جو وفاق میں ہے انہوں نے کچھ اس حوالے سے کوششیں نہیں کی ہیں؟
नहीं जी, बिल्कुल ये आपके सामने है। जो है ना बलोर वाला वाकया हुआ है, कल सुबह वाला वाकया करमजानी वाला हुआ है, 3 बजे कानूक मस्तंग बलूचिस्तान है, शहीद वैसानी वाले हुकूमत ने जिक्रा हुकूमत बिल्कुल जो है ना नाकाम हुआ, और खास तौर पर सेनेट का जो इजलास की कार्रवाई चल रही है उसमें खैर अभी अपोजिशन और हुकूमत के तो अरकान नहीं रहे, लेकिन जितने अरकान है वो कह रहे हैं कि जी हुकूमत जो है इन चीजों में नाकाम है सिक्योरिटी फराम करने में, और अभी इलेक्शन में सिर्फ 12 दिन रहेंगे अगर हुए और डेली बेसिस पर वाकयात होते हैं जी तो जो है ना खुदा करे तो 25 का तारीख का खैर सर कर जाए जी। जी मीर साहब, लेकिन ये जो वाकया हुआ, इस तरह की जो अभी वाकया हुआ, कल वाला जो वाकया हुआ, क्या इससे इंतखाबात पर असर पड़ेगा? यानी जो इंतखाबी कैंपेन उम्मीदवार चला रहे हैं वो मध्यम हो जाएगी, कम पड़ जाएगी? जी बिल्कुल कम पड़ जाएगी, और इसमें सबसे बड़ा मसला ये होगा उम्मीदवार जैसा भी हो कि इलेक्शन कमीशन ने हर उम्मीदवार को 2 कास्ट रखने की इजाजत दी हुई है, लेकिन जो वोटर है, ठीक है ना, जो वोटर है वो 1 करोड़ से ज्यादा वोटर 25 तारीख को सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वोट कास्ट करने के लिए निकलने से पहले वो सोचने पर मजबूर होगा मैं क्या कर सकता हूँ। और कल के वाक़या जो सबसे बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि एक मुहब्बे वतन हमसे चला कि उसके साथ और 150 मुहब्बे वतन शहीद हुए हैं। तो ये जो है ना इंटरनेशनली जो हुकूमत बिन अक़वामी सतह पर वो अपने अज़ाइम को हासिल करने में कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। जी जी बिल्कुल मेरे साहब, आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू की कि वोटर्स के लिए भी बहुत सारे मसाइल का सामना है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ शिरकत की। जी नाज़रीन, बिल्कुल बहुत ये अच्छी बात है इस हवाले से कि ऐसे मामलात होते रहते हैं कि जो अभी बलूचिस्तान के अंदर सूरत हाल चल रही है, अगर यही सूरत हाल चलती रही, अल्लाह ना करे कोई ऐसा मज़ीद वाक़या हो, अगर इस पर कंट्रोल ना किया गया, वहाँ पर जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसको बेहतर ना किया गया, तो ज़ाहिर सी बात है फिर वोटिंग पे भी असरात मुरतब होंगे, और वहाँ जो आम वोटर्स हैं वो परेशान हैं कि आखिर हम वोट दें, वोट के लिए बाहर निकलें, लेकिन हमें कोई पता नहीं है कि अगर हमारी जान चली जाए, उनकी जान, हमारी जान की कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए वोटर्स भी परेशान हैं और उम्मीदवार तो ज़ाहिर सी बात है परेशान ही होंगे। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि निगरान गवर्नमेंट को चाहिए कि वहाँ की सूरत हाल को, अमन व अमान को बेहतर बनाने के लिए कम से कम कोशिश करे, और पूरे बल्कि जो हमारे रियासती इदारे हैं उनको मिलकर खड़ा होना चाहिए कि बलूचिस्तान के अंदर दोबारा से कोई ऐसा वाक़या ना हो। और सिक्योरिटी के हवाले से जो सूरत हाल हैं, चाहे वो उम्मीदवार हैं, चाहे जो वोटर्स हैं, उनकी सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम करने चाहिए। और साथ साथ जो मीडिया है, मीडिया को भी चाहिए कि किसी हद तक बलूचिस्तान को सपोर्ट करे। अगर कल के हम वाक़े की बात करें तो कल वाले वाक़े को जहाँ पर पाकिस्तान के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब की जो आमद थी उस हवाले से पूरा मीडिया उस तरफ लगा हुआ था, तो मसलूम वाले वाक़े को भुला दिया गया। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ऐसी चीज़ों को शेयर नहीं करना चाहिए, यकीनन नहीं करना चाहिए, लेकिन उससे पहले तो हम देखते हैं कि कहीं भी अगर पाकिस्तान में हल्की सी भी कुछ इस तरह के सूरत हाल बन जाए, वाक़या हो जाए, तो पूरा मीडिया आसमान सर पर उठा लेता है। लेकिन कल जो एक अफसोसनाक वाक़या हुआ उस पर कोई नहीं बोला, जबकि जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं इंडिया, वहाँ के मीडिया ने इसको बड़े अच्छे अंदाज से नहीं बल्कि खुशी के साथ जो है इस वाक़े को उछाला है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इसको इस्तेमाल किया है। ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है प्रोपेगेंडा किया गया है। तो इसलिए पाकिस्तान के मीडिया को भी चाहिए कि जहाँ इंतखाबात हो रहे हैं, पूरे मुल्क को जहाँ मीडिया देख रहा है, वहाँ बलूचिस्तान को भी देखे, बलूचिस्तान की सूरत हाल को भी देखे। बलूचिस्तान के अंदर जो वहाँ के वोटर्स हैं, जो लोग इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, उम्मीदवार हैं, और इस तरह जो वहाँ की वोटर्स हैं, जो आवाम हैं, उनके मसाइल को भी उजागर किया जाए। हमारे यहाँ बदकिस्मती से होता यह है कि पाकिस्तान के 2 सूबों को ज़्यादातर तवज्जो दी जाती है और उसको फोकियत दी जाती है, पंजाब हो गया या सिंध हो गया या फिर KPK हो गया, जबकि बाकी जो सूबा है बलूचिस्तान, उस हवाले से कोई ख़ास तवज्जो मीडिया की तरफ से भी, मीडिया की जानिब से भी नहीं दी जाती। और यकीनन ये एक अफसोसनाक वाक़या है कि जहाँ गवर्नमेंट कमी कुताही कर रही है अपनी ज़िम्मेदारियों में बलूचिस्तान के अवाम के हवाले से, बलूचिस्तान के हवाले से, वहाँ पर जो है पाकिस्तान का जो मीडिया है वो भी बलूचिस्तान के अंदर जो अमन व अमान ख़राब करने वाले अनासिर हैं उस हवाले से भी कोई बात नहीं करता, या वहाँ पर आवाम को किन चीज़ों की ज़रूरत है, किन चीज़ों क्या क्या सहूलियात उनके पास नहीं है, क्या क्या उनके मसाइल हैं, इस हवाले से भी मीडिया पर कोई बात नहीं की जाती। और यकीनन ये एक अफसोसनाक वाक़या है। यहाँ पर हम एक मुख्तसर सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखेंगे। हमारे साथ इंशाल्लाह ब्रेक के बाद हमारे साथ शामिल होंगे मेजर गुलाम साहब। ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा।
کی بہار، علم کے انوار، سنت کی چھنکار، رسالہ اردو۔ بہت دل میں رہا سرکش، مگر اب ہے پشیمانی، میں پھر رکھتا ہوں تیرے در پہ مول۔ ویلکم بیک ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں بلوچستان کے اندر جو بدامنی کا واقعہ ہوا، سانحہ ہوا، افسوسناک سانحہ، اس حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ اس کے اہداف اور پس پردہ کردار کیا ہیں۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ ابھی لائن پر موجود ہیں محترم جناب آغا عمر بنگلزئی صاحب، بلوچستان کے نگران وزیر داخلہ ہیں۔ السلام علیکم سر، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں۔ بہت مہربانی جی سر، کل افسوسناک مسلونگ میں جو سانحہ ہوا، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ اس کے پیچھے اہداف کیا تھے اور یہ لوگ کون ہیں اور کیوں ایسا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا اس سے انتخابات پر اثر پڑے گا؟ اور نگران حکومت اس حوالے سے امیدواروں اور ووٹرز کے حوالے سے کیا کر رہی ہے؟ ان کو سیکیورٹی وغیرہ دینے کے لیے کچھ اقدامات کیے گئے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کے اہم سوالات ہیں۔ پہلے میں شروع کرتا ہوں سیکیورٹی کے حوالے سے جی کہ ہم نے صوبے میں جب الیکشن شروع ہو رہے تھے تو سیکیورٹی پلان مرتب دے دی گئی تھی کہ جتنے بھی ڈویژن ہیڈ کوارٹرز ہیں ان کی سطح پر تھریٹ اسسمنٹ کمیٹی بنائی تھی جی جو ہر کینڈیڈیٹ کی جو سیکیورٹی ہے اس کو انشور کرے اور اس کو جتنی سیکیورٹی چاہیے وہ اس کو پرووائڈ کرے، اور اس کے علاوہ بھی جو سیکیورٹی اس کو چاہیے پرائیویٹ وہ اپنے باڈی گارڈ اٹھانا چاہتا ہے لائسنس ویپن کے ساتھ تو اس کو بھی اس کی پرمیشن دے دی گئی ہے جتنی بھی اس کی نیڈ۔ سر جو دوسرا جو واقعہ ہوا، افسوسناک واقعہ ہوا، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کون لوگ تھے حوالے سے؟ تو وہ بھی ان کو بلا کے سارے کینڈیڈیٹس کو بتا دیا گیا اور ریٹرن میں دیا گیا۔ اب اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ آپ جب ڈسٹرکٹ میں کوئی کمپین کریں گے، الیکشن جلسہ کریں گے، کارنر میٹنگ کریں گے تو اس کی ہمیں 3 دن پہلے اطلاع دیں گے تاکہ اس علاقے کو اسکارن کیا جائے، وہاں سیکورٹی میجرز لیے جائیں تاکہ اس سے ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے۔ اور امیدواروں کو بتایا گیا ہے کہ آپ ضرور اس طرح کے رابطے لائن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ رکھیں، لیکن ایٹ ٹائمز وہ خود ہی نہیں رکھتے ہیں رابطے اور بتانا پسند نہیں کرتے تو 11 آر پہ سیکیورٹی وان شور کرنا مسئلہ بن جاتا ہے جی، اور اس کے حوالے سے ان کو تنبیہ دی گئی ہے۔ اب ڈسٹرکوں میں ہمارے خود کمشنر اور ڈی سی نے فون کر کے امیدواروں کو جنہوں نے سیکیورٹی نہیں لی ان کو بھی فون کر کے بتایا کہ آپ اپنی سیکیورٹی لے لیں، اور اس کے علاوہ بھی جو آپ کو تعاون چاہیے وہ بھی ہم کرنے کو تیار ہیں۔ جی تو یہ میجرز لے لیے گئے تھے اور یہ ہمیشہ ان کی میٹنگ ہر ہفتے ہوتی ہے اور ڈسٹرکٹ کے جو ایشوز ہیں وہ ڈسکس کیے جاتے ہیں، اور جیسے کوئی تھریٹ آتا ہے اس کے حوالے سے بھی ان کو بتایا جاتا ہے، آگاہی کی جاتی ہے کہ وہ اپنی موومنٹ ریسٹرکٹ رکھیں اور جب جس طرح ان کو بتایا جائے اس رولز کو فالو کرے، لیکن اینڈ ٹائم ان کی طرف سے یہ دیکھا گیا کہ وہ نہیں کرتے۔ جیسے کہ آپ نے خود کہا کہ یہ کیا چاہتے ہیں، جی دیکھیں دشمن ہمارے جو ہیں وہ واضح ہیں اور اس میں بلوچستان کے حالات کو را بڑے عرصے سے خراب کرنا چاہ رہا ہے، جس کا ایک ایجنٹ بھی یہاں پکڑا گیا اور وہ ایک بہت بڑا ثبوت ہے اور اس سے قبول بھی کیے کہ وہ یہاں کیا کر رہا تھا، اور ہمارے پاس افغانستان کا ایک طویل بارڈر ہے تو وہ وہاں پچھلے 3 نسلوں سے ایک جنگ چل رہی ہے۔ 40 ملک نیٹو کے روپ میں بھی ایک لڑائی لڑ رہے ہیں لیکن وہ بھی کامیاب نہیں ہوئے، تو ہماری فوج نے جو قربانیاں دی پاک فوج نے اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے، تو اس کے بدلے میں آج بلوچستان کے یہ جو 10 سال پہلے حالات ہیں وہ بہت بدل گئے ہیں، بہت بہتر ہیں۔ اسی کی بنا پر ہر علاقے میں کینڈیڈیٹ اور ڈسٹرکٹ میں کینڈیڈیٹ ڈبل اور ٹرپل تک ہو گئے، وہ الیکشن کرنا چاہتے ہیں، پولیٹیکل پارٹی پولیٹیکل سیٹ اپ میں بھرپور حصہ لے رہے ہیں، کسی نے بائیکاٹ کی بات نہیں کی، تو یہ چیزوں کا اندیشہ ہے کہ ملک بہت بہترین اور صحیح ڈائریکشن پر ہے۔ ان قربانیوں کے عوض میں جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے دی ہمارے ملک میں، آپ دیکھیں نا کہ وہاں پر کوئٹہ سے 1.5 گھنٹے کا راستہ ہے افغانستان، لیکن وہاں پر ایک جنگ چل رہی ہے اور یہاں پر لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، اور آپ کا دیکھیں جو اہم چیز ہے وہ سی پی ہے۔ پہلے دشمنوں نے سی پی کے حوالے سے بڑی کوشش کی کہ اس کو سبوتاج کریں، جس میں وہ ناکام ہوئے کہ ہمارے جو انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں انہوں نے بڑی قربانیاں دی، اس کے نتیجے میں ان کے جو ناپاک عزائم تھے وہ خاک میں مل گئے۔ اب وہ سیاسی ہمارے جو ڈیموکریسی ہے اس کو بھی ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں، لیکن انشاءاللہ ان کو
भी मुंह दिखानी पड़ेगी। जी क्योंकि सर हमारे आपने माओ, जी हमारी फौज वो कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, हाथ से हाथ मिला के खड़े हैं, बिल्कुल और इसमें किसी की हिम्मत पस्त नहीं हो। जी सर आपने कहा कि ये रॉ के जो लोग हैं और इसी तरह जो है ना दीगर पड़ोसी मुल्क हैं अफगानिस्तान वो इसमें शामिल हैं, तो क्या जो रॉ का एजेंट पकड़ा गया था कुलभूषण यादव वो हमारा दूसरा पड़ोसी मुल्क ईरान से भी तो आया था, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि ईरान और इंडिया, और ये भी कहा जाता है कि इंडिया के जो है ना हेड क्वार्टर रॉ के जो है ना ईरान के अंदर भी हैं, तो हम दोनों पर फोकस नहीं कर रहे, क्या वजह है? नहीं जी, हम जहाँ से भी ऐसी कोई बात आती है उस पर फोकस्ड है, और कुलभूषण ने जो भी बातें की हैं और जो भी अपने वो खोल के सामने बताएं, तो वो मॉनिटरिंग की जा रही है, देखे जा रहे हैं, जहाँ जहाँ इनके रसूख है वो देखे जा रहे हैं, उनको कर्टेल किया जा रहा है, तो बहुत कामयाबी हो गई है और बहुत हद तक चीजें कंट्रोल हो गई। लेकिन ये एक दहशतगर्दी पूरी मुल्क में है और पूरी दुनिया में किसका एक सिस्टम चल रहा है। टाइम टू टाइम आप देखें, यूरोप में भी, अमेरिका में भी, कहीं और भी ये चलते हैं जी। तो इससे हमारे हिम्मत पस्त नहीं होंगे, और वो कौमें आगे जाती हैं जो हिम्मत से बहादुरी से इसका मुकाबला करती हैं, और हम इसका इंशाल्लाह इसकी मुकाबला करेंगे। जी सर, ये जो कल का वाकया हुआ था मस्तूंग वाला, इस हवाले से कहा जा रहा है कि दाइश ने जिम्मेदारी कबूल की है, हालांकि पाकिस्तान के अंदर तो कहा जाता है कि दाइश का नाम भी नहीं है, तो फिर ये क्या कोई और मामला तो नहीं है, पीछे कोई और लोग तो नहीं है? हेलो जी, आपकी आवाज़ कट रही। जी सर, मैं ये कह रहा था कि कल जो दहशतगर्दी का वाकया हुआ मस्तूंग के अंदर, उसमें दाइश का नाम लिया जा रहा है कि उन्होंने जिम्मेदारी कबूल की है, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? पाकिस्तान के अंदर तो कहा जाता है कि दाइश का नाम ही नहीं है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि दाइश के नाम पर पाकिस्तान को मजीद ख़राब करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, आपकी आवाज़ मुझे पूरी नहीं आ रही, लेकिन थोड़ा जो समझाऊँ जी, वो इसके हवाले से पूछ रहे हैं। ये एक वेबसाइट उन्होंने कबूल की है, एक वेबसाइट पे उसने इस चीज़ का इतराफ़ किया कि हमने किया। तो अगर दाइश हो या KCP हो, आपको तो पता है कि इनके पीछे किसकी फंडिंग है, उनके अज़ाइम क्या हैं, ये तो वाज़ेह है, इसमें कोई जटिल बात तो है नहीं। अगर वो किसी भी तंजीम के नाम से कबूल कर लें, उनके अज़ाइम तो ये उनके ऑफिस, ये वाज़ेह है कि ये तंजीम है किसकी और ये कब से लगे हुए हैं जी। तो इनका मुकाबला किया जा रहा है और बहुत हद तक इनको इनके पूरे सिस्टम को कर्टेल कर दिया गया है। अब ये आखिरी सांसें हैं जो ये ले रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये भी सारे कर्टेल हो जाएंगे, और जो भी कहीं से भी दहशतगर्दी हो रही है उनके साथ भी बात की जा रही है। जी जी जी। आगा साहब, आखिर में ये फरमा दीजिएगा कि अभी जो वाकया हो गया, इसके बाद जो अभी इंतखाबात हो रहे हैं, अभी 10 दिन बाकी हैं, तो क्या अब मजीद यानी कि वोटर्स जो हैं उनको भी सिक्योरिटी का इत्मीनान दिला दिया गया है, तो अब इंशाल्लाह इस तरह कोई वाकया नहीं होगा, गवर्नमेंट की तरफ से मुकम्मल ताउन किया जा रहा है? देखिए, जैसे ये वाकया हुआ उसी टाइम मैंने होम डिपार्टमेंट और वज़ीर बलूचिस्तान में भी ये ऑर्डर जारी किए हैं कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, डिवीजन हैं, उसमें जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनकी सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, और अपने जो थ्रेट असेसमेंट कमेटीज हैं वो रिविजिट करें अपनी पॉलिसीज़ को और उसको बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें, और जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको कोड ऑफ कंडक्ट का पाबंद किया जाए कि वो इस चीज़ को फॉलो करें। ये सिक्योरिटी उनकी बेहतरी के लिए बनाए गए हैं, बिल्कुल देखें ना, ताकि वो हमसे चीजें शेयर करेंगे तो सिक्योरिटी मेजर लिए जाएंगे। जी। जब वो शेयर नहीं करते, कभी दिन को निकलते हैं, कभी रात को, आधी रात को निकल जाते हैं, तो इसकी आगाही तो उनको देनी चाहिए ना, कि ताकि उनकी सिक्योरिटी मेजर लिए जाए। तो इस पर सख्ती से फिर से अमल दरामद के लिए कहा गया है, लिख के दिए गए, सबको पाबंद किया जाए, और कोई इसके जमरे में अगर आएगा तो उसको एज पर द इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट से इनको अभी फाइन भी किया जाएगा, ताकि ये सख्ती से इस चीज का अमल करें। और अगर किसी को ज्यादा सिक्योरिटी चाहिए, वो समझता है, तो वो हम उसको और भी ज्यादा सिक्योरिटी देने को तैयार है। रियासत में इस चीज की कोई कमी नहीं है, और रियासत भरपूर तरीके से इनको ताउन करेगी। ये रियासत इन्हीं के लिए है, इनकी बकाव और इनकी जिंदगी और बचाव के लिए है, और इनकी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए है। बिल्कुल। तो ये इंशाल्लाह अच्छे आसान तरीके से होगा। सिर्फ ये है कि ताउन दोनों तरफ जी, दोनों तरफ से ताउन जी, दोनों इसको ये देखा जाए कि हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनकी कुर्बानियों के नतीजे में आज हम एक अच्छे निज़ाम और एक आज़ाद मुल्क की हैसियत से आगे बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल आगा साहब, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ शिरकत की। ये थे हमारे साथ निगरान वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान के, उन्होंने यही कहा था कि इंतखाबात इंशाअल्लाह वक्त पर होंगे, और कल का जो वाक़या हुआ इससे हौसले पस्त नहीं हुए। पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं वहाँ पर वो मुतहर्रिक हैं, पहले से ज़्यादा फ़ाल हो गई हैं, और निगरान गवर्नमेंट की तरफ से भी बलूचिस्तान के अंदर जो उम्मीदवार हैं और जो वोटर्स हैं
ان کو ان کی سیکیورٹی بہتر بنانے کے لیے اور ان کو بھرپور انتظامات دینے کے لیے بھرپور جو ہیں کوششیں کی جا رہی ہیں، توجہ کی جا رہی ہے، اور انہوں نے یہی کہا، یہی پیغام دیا کہ ہمارے دشمن جو ہیں، ہم نے پچھلے 10 سالوں میں پاکستان کے اندر بہت اچھی طرح سے دہشت گردی پر قابو پایا ہے، اور بہت اچھی گفتگو یہ کی، بہت اچھی بات انہوں نے یہ کہی کہ 1.5 گھنٹے کے فاصلے پر افغانستان کے اندر جنگ چل رہی ہے، جبکہ 1.5 گھنٹہ جو کا فاصلہ ہے بلوچستان کے اندر، اگر افغانستان سے بلوچستان میں ہے تو وہاں پر امن و امان ہے، اور الحمدللہ پچھلے کئی عرصے سے یہ ہم نے دیکھا بھی ہے، پوری دنیا نے بھی دیکھا کہ بلوچستان کے اندر امن و امان بہتر ہو گیا، لیکن بہرحال افسوسناک واقعہ ہوا تھا کل مستونگ کا، اور اس پر مزید جو ہے توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور مزید جو ہے وہ قابو پانے کی ضرورت ہے، مزید اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ ظاہر سی بات ہے 10 دن کے بعد جب انتخابات ہوں گے، نئی گورنمنٹ آئے گی، اب ان کے ذمہ ہوگا کہ سول گورنمنٹ کے ذمہ ہوگا کہ وہ کس طرح سے جو دہشت گرد ہیں ان پر کس طرح سے قابو پایا جائے۔ تو اس حوالے سے بلوچستان پاکستان کے اندر بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اس کی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے بلوچستان کی جو بقا ہے، پاکستان کی بقا ہے، اس کی اہمیت کی وجہ سے، بلوچستان کی اہمیت کی وجہ سے پورے پاکستان کو چاہیے، پاکستان کی عوام کو چاہیے کہ وہ نہ صرف بلوچستان کے عوام کے ساتھ کھڑے ہوں، بلوچستان کے عوام کے ساتھ جو ہے ان کے دکھ میں، غم میں، اور ان کے جو مسائل ہیں ان کے ساتھ وہ کھڑے ہوں، اور ان کے مسائل اگر میڈیا والے ہیں تو میڈیا کو چاہیے کہ وہ بلوچستان کے عوام کے مسائل کو سامنے لائے، دنیا کے سامنے رکھے۔ اسی طرح جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان کو بھی بھرپور توجہ وہاں کرنی چاہیے، اور جو دیگر پلیٹ فارمز ہیں میڈیا کے حوالے سے، سوشل میڈیا کے حوالے سے، وہاں پر بھی بلوچستان کی عوام کو بھرپور نمائندگی دی جائے اور ان کے لیے آواز بلند کی جائے، اور بالخصوص جو وہاں پر سیاستدان ہیں، وہاں کے اپنے جو قبائلی ہیں یا وڈیرے ہیں، تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے عوام کے لیے سوچیں، عوام کے لیے جو ہے وہ ترقیاتی کام کروائیں، اور وہاں پر سکولز بنائیں، کالجز بنائیں، اور اسی طرح وہاں پر ہسپتال بنائیں۔ عوام کو جتنا زیادہ آگاہ کیا جائے گا، جتنا زیادہ ان کو ترقیاتی کام ان کو دیے جائیں گے، یا ان کی سہولیات جتنی ان کو زیادہ دی جائیں گی، اسی لحاظ سے وہ اتنا ہی بہتر ہوں گے۔ جس طرح کہ اس سے پہلے بھی ہمارے ساتھ ایک مہمان نے گفتگو کی، انہوں نے یہی کہا کہ جو ایران کے ساتھ ملحقہ ہمارے بارڈرز ہیں، وہاں پر جو عوام ہے وہ زیادہ تر انحصار جو ہے وہ ایران پر ہی کرتی ہے، اور وہاں پر جا کے اپنا جو ہے معاشی نظم و ضبط چلاتے ہیں۔ تو ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہمارے پاکستان کی طرف سے، پاکستان کے اداروں کی طرف سے وہاں پر پروجیکٹس کیوں نہیں لگائے جاتے بارڈر کے اندر، کہ وہ سارے کے سارے جو بارڈر والی عوام ہے بلوچستان کی، وہ پاکستان سے ہی مستفید ہو اور پاکستان کے بارے میں ہی سوچے، اور انہی کو بارڈر حوالے کیا جائے، انہی کو کہا جائے کہ اگر تمہارے بارڈر سے کوئی دشمن آئے گا تو ہم تم سے سوال کریں گے۔ تو ایسا اگر کر لیا جائے، وہاں کے عوام کو اپنے قریب کیا جائے، اور وہاں ان کو سہولیات دی جائیں، ان کے جو معاملات ہیں ان کو حل کیا جائے، تو ظاہر سی بات ہے یہ معاملہ خود بخود حل ہو سکتا ہے، دشمن جتنے ہیں وہ خود بخود ناکام ہو سکتے ہیں۔ جب تک اندر سے کوئی مدد یا تعاون نہیں ملتی ہے دہشت گردوں کو، اس وقت سے پہلے کوئی بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ مثلا اگر کوئی انڈیا میں بیٹھا ہوا ہے تو انڈیا میں آ کے، انڈیا سے افغانستان میں بیٹھا ہوا ہے تو انڈیا افغانستان میں آ کر اور پھر افغانستان سے بلوچستان میں آ کر کارروائی نہیں کر سکتا جب تک کہ اندر سے کچھ لوگ جو ہے وہ بغاوت یا غداری نہ کرتے ہوں۔ تو ایسے غداروں کو، ایسے باغیوں کو پاکستان کو اپنا بنانا ہوگا، اور ان کو وہاں کی جو عوام ہیں ان کو ان کے خلاف کرنا ہوگا، ان کے خلاف سخت ایکشن لینا ہوگا، اور بلوچستان کی بقا سے ہی پاکستان کی بقا ہے اور پاکستان کا امن جوڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پورے پاکستان کو پرامن رکھے، بالخصوص بلوچستان کو، اور اسی طرح جو انتخابات کا مرحلہ چل رہا ہے یہ مرحلہ کامیابی سے مکمل ہو، اور پاکستان زندہ رہے اور زندہ باد ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔